بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم بن حسن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے ٹالسٹائی کی ایک زبردست کہانی لے کے آئے ہیں۔ ٹالسٹائی رشین زبان میں لکھنے والا ایک کہانی نگار ہے۔ بہت مشہور اس کا ناول وار اینڈ پیس بہت مشہور اس کا ناول ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹالسٹائی کا کمال یہ ہے کہ اس نے شارٹ سٹوریز لکھی ہیں، مختصر کہانیاں لکھی ہیں، اور مختصر کہانیوں میں زبردست میسج ہے جو ہمارے لیے ہے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ ہے شادی کے موضوع پر۔ ہمارے ہاں شادی کارڈوں میں شادی کارڈ جب چھپتے ہیں تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، انگریزی میں لکھا ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شادیاں آسمان پر طے ہوتی ہیں اور زمین پہ ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا زمین پر ان کو جو ہم ان کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں تقدیر پہ جس طرح ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ تقدیر اللہ بناتا ہے اور اس تقدیر کے مطابق ہماری زندگی کا سفر جاری رہتا ہے، تو بالکل کیونکہ یہودی مذہب بھی بیسیکلی یعنی جو یہودی بھی بیسیکلی مسلمان تھے تا وقت کہ انہوں نے جو خود ہی اسلام چھوڑ کر یہودیت کو اختیار کیا، تو ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان، ان کا جو عقیدہ ہے، جو ایک تقدیر ہے، وہ تقریباً وہی ہے جو مسلمانوں کا تقدیر کا عقیدہ ہے۔ بہرحال ایک کہانی ٹالسٹائی بیان کرتا ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ایک حجام کی دکان پر یا ایک باربر کی دکان پر جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ بال اپنے ٹھیک کروا رہے ہیں، اپنی داڑھی ٹھیک کروا رہے ہیں۔ تو وہاں ایک مانگنے والی جاتی ہے اور مانگنے والی اس سے مانگتی ہے تو اسے وہ دھتکار دیتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں اس کو رخصت کر۔ تو مانگنے والی سوال کرتی ہے اس بندے سے کہ تم کیوں تیار ہو رہے ہو؟ اس کے جواب میں اس نے کہا تھا ظاہر ہے آج میری شادی ہے تو میں اس حساب سے تیار ہو رہا ہوں۔ تو اب یہ کہکا لگاتی ہے مانگنے والی، اور اس پہ وہ کہتا ہے کہ تو کہکا کیوں لگایا تو نے؟ اس نے کہتا ہے تمہاری شادی یہاں نہیں ہو سکتی، تم جتنی کوشش کرو یا جدھر تم شادی کرنے جا رہے ہو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے وہ خیر ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کے دل میں کھٹک سی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کیوں کہا اس نے۔ تو بہرحال وہ شادی کی تقریب میں گیا، بارات روانہ ہوئی، اور جب یہ راستے میں یعنی باضابطہ نکاح کی تقریب بھی ہو گئی، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ فضول بکواس کیا تھا جو بوڑھی خاتون نے، تو سو وہ واپس آیا۔ تو واپسی کے سفر پہ حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ دلہن والی کوچ جو ہے، یعنی جو گھوڑے جس کو کھینچ رہے تھے، وہ بگی، وہ حادثے کا شکار ہوتی ہے اور دلہن جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کئی جگہ کوشش کی کہ اس کی شادی وہ نہ ہو سکی، کسی جگہ یعنی انکار ہو گیا، کسی جگہ کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا ہوا کہ جہاں بھی وہ کوشش کرتا تھا تو وہ اس کی شادی نہیں ہو پاتی تھی۔ البتہ کہانی کا ایک حصہ جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بیوٹی پارلر سے باہر آیا تھا شروع میں، تو اس وقت اس بوڑھی خاتون نے جو مانگنے والی خاتون تھی، اس نے کہا تم اپنی دلہن دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں یہ مذاق کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہاں کیا دکھانا چاہتی ہو تم؟ تو اس نے کہا یہ دیکھو پیٹرس برگ کے چوک میں ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ مانگ رہی ہے۔ تو اس بوڑھی خاتون جو مانگنے والی خاتون ہے، اس کی گود میں ایک نو مولود سی بچی ہے، تو جو اس نے چیتڑوں میں لپیٹی ہوئی ہے۔ تو بوڑھی خاتون نے اسے کہا کہ یہ ہے وہ تمہاری دلہن، تمہاری شادی ہوگی تو صرف اس لڑکی سے ہوگی جو اس کی گود میں ہے، ورنہ تم کوشش کر لو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اب جب 2 3 4 5 مرتبہ اس فرد کی شادی نہ ہو سکی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ بوڑھی خاتون اس نے صحیح کہا تھا۔ اب اس نے اس کو ڈر ہوا اس بات کا کہ اس کی یہ بات تو صحیح ہوگی کہ میری شادی جو میری کوشش کی وہ نہیں ہو سکتی، لیکن اب اس کا جو دوسری اس کی جو پیشین گوئی ہے، اس کا جو اظہار ہے، تو یہ اگر اس مانگنے والی کی بچی سے ہوگی تو کیوں نہ میں اس مانگنے والی کی بچی کو ہی مار دوں تاکہ میں اس مصیبت سے بچوں کہ اس سے میری شادی نہ ہو۔ تو اس نے کسی کرائے کے قاتل کا انتظام کیا، اور کرائے کے قاتل نے کسی تیزدار دھارے سے حملہ کیا رات کے وقت۔ وہ اس بوڑھی خاتون کی گود میں بچی تھی، اس بچی کو اس نے مار دیا۔ تو اب وہ بوڑھی خاتون بھی سٹیج سے ہٹ گئی ہے جس کی بچی ماری گئی ہے، مانگنے والی نابینا خاتون، اسے نہیں پتا کس نے اس بچی کو قتل کیا۔ تو وہ برل
تو اب اس فرد نے اپنی جگہ انکار کر دیا کہ اپنی جگہ اس نے طے کیا کہ اب میں شادی نہیں کرتا. یہ کئی سال گزر گئے، کوئی 8 10 15 سال گزر گئے. 15 سال اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب میں اتنے حادثے میرے ساتھ ہوئے، اتنے انکار میرے ساتھ ہوئے، اتنی بری سلوک میرے ساتھ تقدیر نے کیا، تو اب میں شادی نہیں کرتا. تو بہرحال 15 16 18 سال کے بعد ایک دن وہ ایک دفتر میں کام سے گیا، پیٹرس برگ کے کسی دفتر میں. تو وہاں اسے ایک لڑکی نظر آئی اور اس کے دل میں بالکل پوری شدت کے ساتھ یہ خیال آیا کہ جناب اگر میں نے ویسے تو انکار کیا ہوا، اب میں نے شادی نہیں کرنی، تو اگر اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے تو میں شادی کروں گا. خیر انہوں نے جو انتظام کیا، جو وہاں کا معززین کا طریقہ کار تھا، رشتہ مانگا گیا اور پھر شادی کا وقت طے ہو گیا، شادی ہو گئی. شادی کے بعد اب یہ جو اس کی دلہن ہے، یہ یعنی ٹالسٹائی لکھتا ہے کہ باقی ساری اس کی جو عادات تھیں بڑی اس کے لیے یعنی اپنے میاں کے لیے بڑی پسندیدہ تھی. البتہ وہ اپنا جو بال ہے چہرے کے، تو یہ نصف چہرہ چھپاتی ہے اپنے بالوں میں، یعنی ایک آنکھ کے اوپر اور نصف ماتھے کے اوپر سے بالوں کو گزارتی ہے. تو ایک دن اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہ کیا سٹائل ہے تمہارا، اپنا ماتھا جو ہے تو پورا ننگا کیوں نہیں کرتی، یہ بالوں کا کون سا انداز ہے جو تم نے اختیار کیا ہے. اس کے جواب میں اسے کہتی ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا جی ہاں. اب وہ ماتھے سے جب ہٹاتی ہے اپنے بال تو بہت گہرا زخم ہے، کسی تیز دار آلے کا لگا ہوا، کسی کلہاڑے کا لگا ہوا زخم ہے جو اس کے ماتھے پہ تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا تمہارے ساتھ ہوا. اس نے کہا کہ میرے والدین کسی حادثے میں مارے گئے تھے، کسی غریب خاتون نے میری پرورش کی، تو وہ اس کی گود میں تھی، میں بچپن میں ہی تھی، دودھ پیتی تھی، کہ کسی نے جو مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی، تو لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. تو آج جو ہے میں تمہاری دلہن بنی ہوں، اگر اس کا وار کامیاب ہو جائے. اچھا یہ جب وہ واقعہ بیان کر رہی ہے لڑکی، اس دوران یہ جو اس کا میاں ہے یہ پورا پسینے میں شرابور ہو گیا. اس کے پیٹرسبرگ کا موسم بڑا سرد ہے، باہر ٹالسٹائی کہتے ہیں، لیکن اندر اس شخص کا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا. اس پہ اس دلہن نے پوچھا، اس کی بیوی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم کیوں اتنے پریشان ہو گئے ہو. اس کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ شخص نہیں تھا جس نے تمہیں اس بوڑھی خاتون کی گود میں مروانے کی کوشش کی تھی. لیکن یاد رکھو کہ جو تقدیر کا طے شدہ ہوتا ہے، جو معاملہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، اس کو میں اور تم تبدیل نہیں کر سکے. میں نے راضی خوشی تم سے شادی کی ہے، لیکن یہ شادی کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے. یہ کہیں آسمانوں پہ طے تھا جس کو ہم نے زمین پہ سیلیبریٹ کیا. اللہ ہمارے نوجوانوں کی شادیاں آسان کرے جی، ہماری بیٹیوں کی رخصتی شان کرے، اور ہمارے بیٹوں کو باکردار بیٹے بنائے. پاکستان زندہ باد.